बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन मेलसी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ाहिद खान खिची साहब, आप 4 दफ़ा बार एसोसिएशन मेलसी के सदर रह चुके हैं। अब 2024-25 में भी आप सदर हैं। आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम जी। माशाअल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? इब्तदाई तालीम मैंने लासाल से हासिल की, मुल्तान, लासाल हाई स्कूल मुल्तान। उसके बाद एफएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की, मुल्तान बोसन रोड से। उसके बाद बीए मैंने एफसी कॉलेज लाहौर से किया और एलएलबी मैंने मुल्तान लॉ कॉलेज से किया। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, वकील का तो जब बीए कर रहे थे तो उस टाइम से एक इंटरेस्ट था कि इस कम्युनिटी में मैं अपने आप को शामिल करूं, तो इसीलिए फिर लॉ में एडमिशन लिया और फिर 96 से वकालत के प्रोफेशन में हूँ। माशाल्लाह सर, वकला साहबान की आपसे बहुत मोहब्बत है। आप 4 दफ़ा इस बार के सदर रह चुके हैं, आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं, तो वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? मैं हमेशा ही अपनी बार मेलसी बार का बहुत मशहूर हूँ कि 4 दफ़ा मैंने पंजाब बार कौंसिल का भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, 1 दफ़ा बना हूँ, बाकी 3 दफ़ा भी रनर अप था और चौथी दफ़ा प्रेसिडेंट बना हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बार ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है और हमेशा मैंने मेलसी बार विन की है। मेलसी बार एसोसिएशन में आप अपने स्टेनोर को लेकर क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं? अभी इस साल बार रूम हमारा तकरीबन कंप्लीशन के मराहिल में है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो बार रूम हमारा इस टाइम तहसील बार्स में शायद ही किसी बार का ऐसा बार रूम हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो काविश भी जारी है और इंशाअल्लाह ताला बाकी चैम्बर्स की अलॉटमेंट भी है हमारे उसमें प्लान में कि इंशाअल्लाह ताला नौजवान वकला को चैम्बर्स भी अलॉट किए जाएंगे। यंग वकला के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि अपने टेन्योर में हल कर जाएं? एक तो चैम्बर्स वाला इशू था, वो पिछले टेन्योर में भी मैंने काफ़ी ये डबल स्टोरी भी मैंने करवाई थी, तो उस टाइम भी चैम्बर्स अलॉट किए थे नौजवानों को। और अब जो नौजवान आए इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी बेसिक, तो हमेशा जब भी कोई नया वकील आता है उसकी अपनी बैठने की जगह ही उसके लिए बुनियादी इशू होता है कि चैम्बर अपना होगा, अपने प्रोफेशन में एंटर होगा और उस हिसाब से उसका आगे सिलसिला चलता है। तो वो कोशिश है कि उनको चैम्बर्स की अलॉटमेंट कर दूं ताकि वो उनको एक सिक्योर जगह हो जहां वो बैठ के अपना प्रोफेशन में आगे बढ़ सके। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वकील हमेशा इन बिटवीन, आप समझ लें, जजेस और लिटिगेंट्स जो होते हैं उनके दरमियान एक पुल का काम करता है और हमेशा वकील को जो प्रोफेशन है उसके लीगल एथिक्स भी हैं। एक तो ये है कि वकील का काम है कि वो 8 बजे कोर्ट है तो 7:45 बजे वो पहुंच जाए और 3:30 तक कोर्ट वर्क है तो 3:30 के बाद कोर्ट से जाए। एक तो उसकी रेगुलरिटी है, वो बहुत ज़रूरी है वकील के लिए। फिर किताबों से प्यार, ये प्रोफेशन हमेशा किताबों से प्यार का तकाजा करता है। आप जितने भी बड़े वकील बन जाए मगर आपको फिर भी सीखने का अमल जारी रहता है, तो जो किताबों से प्यार करता है वो एक अच्छा वकील बनता है हमेशा। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? असल जो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर किस्म के लोगों ने आना है। हमने उन्हें उनका राइट भी लेके देना होता है, प्लस हमने उन्हें एक अच्छा शहरी भी बनाना होता है ताकि सोसाइटी की बेहतर अंदाज से खिदमत हो सके। वो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे माहौल में रहेगा, उसके देखा देखी और लोग भी सही होंगे। हमने अपनी सोसाइटी को सही राह पे लगाना है, तो ऑटोमेटिकली वकील का काम है कि वो एक तो इंसाफ दिलाए, ना हक किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो और कोर्ट से जो उसका हक बनता है उसे लेके दे। सर, पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? अगर बहैसियत को हम देखें तो हम खुद काफ़ी मामलात में हमारी जो नेचर डेवलप हो चुकी है वो ही इस तरह की है, तो हर प्रोफेशन में उसको उसकी झलक आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? इंसाफ के लिए बेसिकली तो ये है कि
ہمیں ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں تعداد ججز کی بہت کم ہے. جب آپ کا برڈن ججز پہ اتنا زیادہ ہوگا تو کبھی انصاف نہیں ہوگا, وہ پھر صرف ڈسپوزل ہوگی. جو ڈسپوزل ہوتی ہے وہ ڈسپوزل ہی ہوتی ہے, اس میں انسان کا ذہن استعمال نہیں ہوتا. اگر ایک جج کے پاس کام تھوڑا ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ کوالٹی ڈیسیجنز آئیں گے اور اس کا ایفیکٹ بھی ہوگا. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو پہلے والا سسٹم تھا اس میں بھی کافی اٹس بٹس تھے, اور اب جو سسٹم بن گیا ہے اس میں بھی اٹس بٹس ہیں, کیونکہ اب جو سارے کا سارا جوڈیشری کی طرف چلا گیا ہے تو وہ چیمبرز کو ہمیشہ اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں, جس سے ایک بہترین وکیل بہترین جج بننے سے رہ جاتا ہے. اور جو پچھلا سسٹم تھا وہ پارلیمنٹری سسٹم تھا, وہ پھر پولیٹیکل اس میں آ جاتی تھی ساری. تو ان بٹوین کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے جس میں کم از کم ایکولنس ہو باقی لوگوں کی بھی. جیسے اب ممبر پنجاب بار کونسل میں سے ایک بندہ ہوتا ہے ہائی کورٹ میں, پاکستان بار کونسل کا ایک ہوتا ہے, تو اسی طرح سے ججز کی جو تعداد ہے اس ٹائم وہ اکثریت ہی ہے, تو وہ جس سائڈ پہ بیلنس دے دیتے ہیں وہاں پر وہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو برابری کی سطح پہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں سائڈ سے رائے کو اہمیت بھی دی جائے اور اس کے مطابق آگے اچھے جوڈیشل افسر آئیں تاکہ جو اچھا کام بھی کر سکے. اچھا وکیل ہوگا تو آٹومیٹکلی اچھا کام ہوگا. اگر چیمبرز کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا تو پھر تو کوئی بھی جو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں وہی حالات ہیں. ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی کو آگے بڑھنے میں نا رول آف لا ہی مین چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہوگا نا کہ قانون پر عمل ہوگا تو آپ غلط حرکات نہیں کریں گے. اس کی ایک مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ آپ عام نیشنل ہائی وے پہ پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگاتے, شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگاتے. جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں قانون کی پابندی ہوگی, ہر بندہ ایکول فوٹنگ پہ وہاں پہ ٹریٹ ہوگا, تو آپ سیٹ بیلٹ بھی باندھتے ہیں, اپنی سپیڈ کو بھی بہتر انداز سے کرتے ہیں. تو ہمیشہ وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جو قانون پر عمل کرتا ہے. پنجاب بار کونسل وکلا برادری کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ پنجاب بار کونسل بیسکلی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے وکلا کو, لائسنس بھی جاری کرتی ہے, اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کمیٹی ہوتی ہے ڈسپلنری کمیٹی, جو کہ لیٹیگنٹس کے جو مسائل ہوتے ہیں اگر کوئی وکیل سے تنگ ہے تو وہ وہاں پر شکایات دیتا ہے, تو اس حساب سے وہ انہیں ٹریٹ کرتی ہے. باقی الیکشنز کا جو معاملات ہوتے ہیں بار کے وہ وہاں ایگزیکٹو کمیٹی ہے, وہ مانیٹر کرتی ہے کہ اگر کہیں پر ناانصافی ہے, کوئی بندہ اپنے مرضی کے چیئرمین اور اپنے رزلٹ لینا چاہتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ چیلنج کیے جاتے ہیں. اور لائسنس کے ایشوز پہ بھی اگر کوئی ایشوز ڈگریز کا آتا ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو وہ اس میں رول ادا کرتی ہے. سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ایک اچھے انسان کے لیے کامیابی یہی ہے کہ اسے انسانیت کا پتہ ہو, انسانوں کی تذلیل نہ کرے, اور اگر کسی پروفیشن میں ہے تو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہو. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ والدین کی تو ہمیشہ دعائیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. اب تو میں ان سے محروم ہو چکا ہوں, والدین حیات نہیں ہیں, مگر جو وکلا کمیونٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں, ہم اثر ہے, ان سب کی محبتوں اور پیار کا نتیجہ ہے. اور میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو نوجوان ہمارے میلسی بار میں آتے ہیں ان کا میرے ساتھ لائزون بہت اچھا رہتا ہے, محبت پیار, اور میری طرف سے بھی ہوتا ہے اور ان کی طرف سے بھی میرے ساتھ بہت پیار ہے, جو میری ہمیشہ جیت میں اہم رول ادا کرتا ہے. میں ان کا ہمیشہ مشکور ہوں. پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں جو آج کل کے حالات ہیں اس پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ نو کومنٹس. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تعلیمی نظام کی جہاں تک بات ہے جی, بیسکلی ہم اپنے جو بجٹ ہوتے ہیں اس میں ایجوکیشن پر بجٹ ہی نہیں رکھتے اتنا, تو وہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ جو ہماری سرکاری ایجوکیشن ہے اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے آج تک برابری لائی ہی نہیں کہ وہی سلیبس اس جگہ پہ پڑھایا جائے اور جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس پہ پڑھایا جاتا ہے. اگر ہم اس معیار کو صحیح کر لیں تو شاید ایجوکیشن کا معیار بھی بہتر ہو اور ایک اچھے انسان ہم پیدا کر سکیں. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کی معیشت جی بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس چوری سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کریں گے نا, اور صحیح معنوں میں جو حق بنتا ہے ٹیکس کا وہ دیں گے اور ہمیں سہولیات اس کے مطابق دی جائیں گی, تو آٹومیٹکلی نظام خود بہت درست ہو جائے گا.
آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ پاکستان میں ہل اسٹیشنز پہ کافی انٹرسٹ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں. اب تو یہی ہوتا ہے کہ موسم کے حساب سے دیکھا جائے اور نیئرسٹ دیکھا جائے تو مری ہی دی بیسٹ ہے کہ وہاں پر بہتر انداز سے بندہ کم از کم یہاں کی جو گرمی ہوتی ہے جب بندہ وہاں جاتا ہے تو کم از کم اس گرمی سے محفوظ رہتا ہے، اور آج کے دور میں اس گرمی سے محفوظ رہنا بہت بڑی بات ہے. جی، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں تو میں زیادہ تر ویجیٹیبلز کو پسند کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف ویجیٹیبلز ہی کھاتا ہوں، گوشت بھی کھاتے ہیں، مگر زیادہ شوق ویجیٹیبلز کا ہی ہے کہ ویجیٹیبلز اچھی بنی ہوئی ہوں تو وہ آٹومیٹکلی انسان. ان فیوچر اس بار کو لے کر ایز اے پریزیڈنٹ بار آپ کے کیا پلانز ہیں؟ پلانز تو ہمیشہ جی ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ کم از کم کوشش کی جائے کہ جو نوجوان یہاں کے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کو بہتر سہولیات دی جائیں اور اس انداز سے چلایا جائے. اور جو ان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں ان پہ بھی آٹومیٹکلی ہماری لائبلٹی آ جاتی ہے، تو اس حساب سے چلیں اور دوستوں کو کوشش کریں کہ ان کو پروفیشن میں آگے جانے کا موقع مل سکے. ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر بار ایسوسی ایشن میلسی آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ انسانیت سے پیار کریں. ہر انسان اگر ایک دوسرے سے پیار کرے گا تو مسائل کا حل ہو جائے گا. سر بہت شکریہ. بہت مہربانی، شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.